آخری کویشچن علی بھائی، عموماً نوجوانوں کی جانب سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رخصتی سے پہلے یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلق اسٹیبلش ہونے سے قبل ولیمہ کیا جا سکتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ کیا شادی اور ولیمہ دونوں کی ایکٹیویٹیز کو کمبائنڈ کر کے صرف اور صرف ایک ہی سیریمنی پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، یا پھر دونوں کا انتظام الگ الگ کر کے لوگوں کو کھانا کھلانا ضروری ہوگا؟ ذرا تفصیلی جواب عنایت فرما دیں۔ تفصیلی جواب تو میں نہیں دے سکتا، موٹی موٹی بات کرتا ہوں کہ ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی ہو جائے، بس اتنے لمبے پلان کریں گے تو پھر شادی ہو بیٹھی۔ آمین۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں شادی کی ایکٹیویٹی کو بہت مشکل کرتی ہے، اور ماں باپ بھی اپنی شادیاں ان کی ہوئی ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں، بچے 30 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ کر کے ہماری شادی کا تو کہتے کیڑی جلدی ہے۔ اب بچہ یہ جرت کر کے تو پوچھ نہیں سکتا کہ ابا جی آپ کی شادی تو ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں اور اماں کی شادی ہوئی تھی 16 سال کی عمر میں، اور مجھے آپ 30 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں حالے کیڑی جلدی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو بدتمیزی تصور کر لیں گے۔ دنیا میں آپ سچی بات کسی بھی فورم پہ کریں اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے، اس لیے عربی میں محاورہ ہے الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے، اسی کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹروتھ از آلویز بیٹر، کڑوا ہوتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ سچی بات جتنے مرضی اچھے پیرائے میں کریں، جس کو لگ رہی ہے نا اس ٹائم خاموش ضرور ہو جائے، اندروں انہوں وٹ چڑھیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے وہ جتنا مرضی دعویٰ کرے کہ جی آپ جو ہے وہ پازیٹیولی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں، پازیٹیولی بھی کر کے دیکھ لیں۔ آپ کسی مزار پہ جا کے پازیٹیولی مسلم شریف کی حدیث وہاں لگائیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں پہ عمارت بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے اور ان پہ بیٹھنے سے، تو ساری پازیٹیونیس کٹ کے باہر سٹن گے۔ یہ کہنا آسان ہے، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ چاہے آپ ایک گال میں شہد رکھیں دوسرے میں آپ شکر رکھ کے بھی بولیں نا، ان الفاظ کی کڑواہٹ کون ختم کر سکتا ہے؟ حتیٰ کہ سورہ یونس میں آیت نمبر 15 اور 16 آپ پڑھ کے دیکھیں، کافر بھی کہتے تھے اے نبی اس قرآن کو بدل دو، بہت اسٹرکٹ ہے، یا کوئی اور قرآن لے آؤ، تو اللہ نے فرمایا نبی فرماؤ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنے نفس سے اس قرآن کو بدل سکوں، میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ مجھے کرتا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر بالفرض میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ ہائے ہائے، ٹھیک ہے جی، لیکن سر یہ کتابوں کا خدا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب میرا حل ہے اس طرف آ جائیں، ولیمہ اور یہ وہ دیکھیں جی، سنت تو یہی ہے، بخاری مسلم میں جتنی حدیث ہیں وہ اس پہ گواہ ہیں، نبی علیہ السلام کی اپنی مبارک شادیاں جتنی ہوئی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ولیمہ ہمیشہ میاں بیوی کا تعلق خلوت صحیحہ کے بعد کیا۔ خلوت صحیحہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیشن شپ ایگزیکٹلی ڈیولپ ہو جائے، فوراً تو ہونا مشکل ہوتا ہے، تو بس خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی الگ ہو گئے پبلک سے تو وہ خلوت صحیحہ ثابت ہوگی، اس کے بعد ولیمہ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ دونوں ڈکلیئرڈ میاں بیوی ہیں۔ اسی لیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مسلمان کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ قبول کرنی چاہیے، کوئی ایک شرعی عذر ہو وہ علیحدہ بات ہے، ادروائز دعوت ریجیکٹ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ولیمہ اس کے بعد سنت ہے، نبی علیہ السلام نے مختلف امہات المومنین کا ولیمہ مختلف کیا ہے، بعض کا بہت تھوڑا کیا ہے، جس طرح سیدہ صفیہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کھجور اور پنیر کے ساتھ چند صحابہ کو بٹھا کے ولیمہ کیا، اور سیدہ زینب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بکری ذبح کر کے گوشت کھلایا۔ اس میں کوئی شریعت نے پابند نہیں کیا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو نکاح کے موقع کے اوپر آپ کو یہ بدھ جسے کہتے ہیں وہ یہ بدعت نہیں ہے، بدھ یہ بھی سنت ہے کہ میٹھی چیز کو یا اس طرح کی چیزوں کو بانٹنا، چھوارے بانٹنا اور ڈکلیئرڈ ہوں، کیونکہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور بدکاری چھپا کے ہوتی ہے، تو میاں بیوی ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ باقی یہ شادی کی جو رسم ہے نا اس وقت ہمارے سب کانٹیننٹ میں کہ شادی کی ایکٹیویٹی ایک علیحدہ سے پرفارم ہوتی ہے جس میں سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملتی، لیکن ہم اس کو غلط بھی نہیں کہتے، یہ کلچرل چیز ہے۔ لیکن جس طرح اس کلچر کو اب یہاں پہ انجیکشن لگا کے لوگوں میں داخل کر دیا کہ غریب آدمی اپنی بچی نہیں بیاہ سکتا، تو اس کے اوپر تو حرمت کا ہی فتویٰ دینا چاہیے،
سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے. میں تو جہیز کو بھی کیٹاگوریکلی لعنت نہیں کہتا ہوں, جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے بچی کو گھر کا بنیادی سامان دینا چاہتا ہے گفٹ, تو دینے دیں. آج تک کسی نے کہا ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کو نیا موٹر سائیکل نکلوا کے دینا حرام ہے جس پہ وہ ویلنگ کرے گا؟ کہتے ہیں باپ ہے جی دے بیٹے نو, ویلنگ کرتا ہے تو ویلنگ غلط ہے نا, چلائے. اچھا تو بیٹی کو اگر باپ کچھ برتنے کا سامان دے دے تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا نہ لے, اس کی خوشی ہے کہ میں دوں, بیٹوں کو بھی تو دے رہا ہے, بعد میں وراثت بھی تو تقسیم ہونی ہے. البتہ جو لوگ کنڈیم کر رہے ہیں نا جہیز کو, میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا, وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ میجورٹی اس وقت اس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے کہ لوگوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. اسی وجہ سے اجتماعی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں. کئی این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو غریب جوڑوں کی 50-100 جوڑوں کی ایک دن میں شادی کروا دیتے ہیں, بیسک ان کو چیزیں دے دیتے ہیں, ڈبل بیڈ دے دیتے ہیں, ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کوئی اگر اچھا ہوگا تو وہ ایک ریفریجریٹر ان کو لے دیں گے, فریج لے دیں گے, کوئی سرائی مشین لے دیں گے, اس طرح کی چیزیں وہ بنیادی چیزیں دے دیتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, ڈریسنگ ٹیبل چھوٹا سا دے دیں گے. یہ جو سوال تھا کہ لوگ اکثر جو پوچھتے رہتے ہیں کہ جی اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا یا ابھی میاں بیوی کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور پہلے ہی ولیمہ اور شادی کو کمبائن کر لیا جائے تو یہ خلاف سنت ہے. سنت یہ ہے کہ ولیمہ بعد میں ہوگا, اور اگر کوئی ایسے کر لیتا ہے تو ہم زیادہ اس کے خلاف سنت کہیں گے, اس کے نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس کی وجہ سے نکاح تو اسٹیبلش ہو گیا, میاں بیوی کا بانڈ تو اپنی جگہ ہے. لہٰذا شادی اور ولیمے کی ایکٹیویٹی کو کمبائن نہ کیا کریں, ولیمے کو ہی ایز اے ایکٹیویٹی رکھیں. شادی کو آسان بنائیں. شادی تو کتنی مشکل ہو گئی ہے, غریب لوگ بھی کتنی مہنگی گاڑیاں کرائے پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور ادھار اٹھا کے. اتنی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ اکثر پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سادگی سے کیا ہے, اور کیا کرنا تھا آپ نے؟ تو سادگی آپ کریں. میرا تو اس کے اوپر یعنی یوٹیوب کے اوپر میں نے تو شادی کے والے سے بخاری سے حدیثیں بھی پیش کی ہیں. ایون گانا بھی اگر ہو جس میں کوئی ولگر الفاظ نہ ہو, شرکی الفاظ نہ ہو, عورتیں عورتوں میں ہوں, مرد مردوں میں ہوں, تو اس کا بھی جواز موجود ہے. لیکن یہ جو آج کل یعنی شادی کی ایکٹیویٹیز کو برائی کا ذریعہ بنا لیا ہے, اور آج کل تو اتنا خطرناک ہو گیا معاملہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور یہ اسمارٹ فونز کی وجہ سے. انہی موقعوں پہ اوباش قسم کے نوجوان جو ہیں وہ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, پھر وہ ویڈیوز لیک ہوتی ہیں, پھر کئی لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں. آپ کو یہ بھی خبریں ملتی رہتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کا نقصانات ہو رہے ہیں. اس کے معاملے میں میرا یہی جواب ہے کہ یہ خلاف سنت ہے, لیکن نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا. آپ یہ کام نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ایک دن بعد ہی کر لیں. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ